बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 31 जुलाई इतवार का दिन सन 2022 सुबह का वक्त खूबसूरत सुबह है, तरोताज़ा सुबह है, नई सुबह है। सो ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, फ्रेश हैं, खैरियत से हैं? और वैसे भी क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, स्टूडेंट्स और मुलाजमीन को ख़ास तौर पर, ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को ख़ास तौर पर आज रेस्ट करने का मौका मिलता है। वो वाकई दिली तौर पर खुशी और राहत महसूस करते हैं। आप भी, अल्लाह करे कि आपका हर दिन खुशियों भरा हुआ। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाजरीन, सुबह के प्रोग्राम में आपको पता है हम सबसे पहले हस्बे मामूल जो मेन सेगमेंट हमारा हुआ करता है वो है तारीख़ हिंदुस्तान की तारीख़ को डिस्कस करते हुए, सफ़र करते हुए, पैदल गिरते पड़ते हम पहुँचे हुए हैं 16वीं सदी में, जहां हम अकबर बादशाह को डिस्कस करने के बाद उसके 9 रत्नों पर रोशनी डाल रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं जो इसके दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ थे अकबर बादशाह को। और इसने चुनकर करोड़ों इंसानों में से 9 शख्सियात को अपने दरबार में रखा और उनको रतन का दर्जा दिया। और रतन का मतलब होता है आँख की पुतली, जिसमें नूर होता है, दिखाई देता है, जहाँ से नज़र होती है जहाँ पे, या फिर इसे कीमती मोती या हीरा भी कह सकते हैं। बहरहाल इनकी कदर कीमत अकबर बादशाह को ही पता था। वो कितना इनका अदब लिहाज करता था, कितना इनका ताज़ीम करता था, ये वही जानता है, या फिर तारीख़ की किताबें बताती हैं। जी, हम 9 रत्नों में से शुरू करते हुए हम पहुँचे हुए हैं रतन नंबर 6 पे, जिसका नाम है मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके बारे में पिछले 2 प्रोग्रामों में मैं काफ़ी कुछ आपको बता चुका हूँ। आज कोशिश करूँगा कि मुख्तसर करके जल्दी आपको बहुत सी बातें इनके बारे में बताकर इसकी क्लोजिंग करूँ, ताकि रतन नंबर 7 की तरफ बढ़ें अगले प्रोग्राम से। आज मैं आपको बताऊँगा कि मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खाने खाना, इसकी ज़िंदगी का एक साल बुढ़ापा जैसे ही इस बंदे के ऊपर आया तो यकीन जानिए इसकी किस्मत ने भी मुंह फेर लिया। इस पर गमो अलम के साए मंडलाते रहे और गमी के बादल छाए रहे। मिसाल के तौर पर 1597 का साल ले लें। 1597 में क्या हुआ मैं आपको भी बताता हूँ। 3 बड़ी फौतगियाँ हुई 1597 में, जिनकी वजह से अकबर बादशाह के, ये मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खाने खाना ये नाम है। अच्छा, 1597 की हम बात कर रहे हैं। 1597 में 3 बड़ी फौतगियां हुई यके बाद दीगरे, जिसकी वजह से न सिर्फ इन साहब के घर में बल्कि दरबार अकबरी में भी सोग का समा छा गया। अफसुर्दगी का आलम था हर तरफ, हर आंख अश्कबार थी। 3 फौतगियाँ कौन सी हुई? सबसे पहले शहजादा मुराद वफात पा गए। बादशाह के, अकबर बादशाह का दरमियाना बेटा शहजादा मुराद, उनकी वफात हुई। वजह उसकी यही बताई जाती है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा शराब नोशी और अफीम खाना, यही वजह बताई जाती है। वल्लाहु आलम, इससे मुख्तलिफ कोई अगर हो तो कहा नहीं जा सकता। बहरहाल किताबें यही बताती हैं कि शराब की ज़्यादा इस्तेमाल से शहजादा मुराद की मौत वाक़या हो। दूसरी जो फौतगी हुई वो माँ बानो बेगम की थी। पहला था शहजादा मुराद और दूसरी फौतगी हुई माँ बानो बेगम। अच्छा, ये बताएंगे ये कौन थी? इसके बारे में मैं बता चुका हूँ पहले प्रोग्रामों में। ये खातून कौन थी? माँ बानो बेगम। जी, ये इन साहब की बीवी थी, चहेती बीवी, प्यारी बीवी, मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खाने खाना की प्यारी बीवी। दूसरी फौतगी 1597 में ये हुई, ये आपके सामने आ गई। और तीसरी और अलमनाक जो वफात हुई वो इन साहब के मिर्ज़ा अब्दुल रहीम का सबसे छोटा बेटा
जिसका नाम हैदर अली था, हैदर अली। और इसको बाप बड़े प्यार से हैदरी कहा करता था। ये छोटी उम्र में ये वफात पा गया, और यूं इंतहाई सोग का आलम मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खाने खाना के घर में भी, उसकी ज़िंदगी में भी, उसके बुढ़ापे में भी, और अकबर बादशाह के दरबार में भी। हर तरफ हू का आलम था, हर आंख अश्कबार थी। ये 3 पै दर पै बेवक्त फौतगियाँ वफातें हुई, और वक्त था कि गुजरता गया। इनका सदमा अब्दुल रहीम खाने खाना के बुढ़ापे पर बड़ा बुरा असर छोड़ के गया, ख़ास तौर पर अपने बेटे और बीवी की वफात। इसने रिटायरमेंट का इरादा किया, बादशाह अकबर से कहा कि मुझे रिटायर कर दें, अब मैं किसी काम जोगा नहीं रहा। लेकिन अकबर बादशाह ने रिक्वेस्ट करके, इसकी मान तरान रख के इसको हौसला दिया। उसको पता था ये दिल बर्दाश्ता हो चुका है अपने घर में फौतगियों की वजह से। अगले ही साल इन्होंने क्या किया कि यानी 1598 में ये हुआ कि अकबर बादशाह ने अपने बेटे सबसे छोटे शहजादे दानियाल की शादी कर दी मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खाने खाना की बेटी से। बेटी का नाम था अफीफा जाना बेगम। अफीफा लगता है मार्कर जवाब दे रहे। अफीफा जाना बेगम, ये था अब्दुल रहीम की बेटी का नाम, और जिसके साथ हुई वो था शहजादा मुराद। ये 1598 की बात है, अगले ही साल। और यूं खुश किया करने की कोशिश की अकबर बादशाह ने, इसकी अफसुर्दगियों में कमी करने की कोशिश की, अपने इस रतन की अफसुर्दगियों में। ये नोट फरमाएं। और साथ ही ये हुक्म दिया शादी के बाद कि आप दोनों मिलकर अहमदनगर पर हमला करेंगे। और अहमदनगर था, आपको पता है, वहाँ दक्कनी हिंदुस्तान में, यानी जनूबी हिंदुस्तान में था। उधर अभी बहुत सारे इलाकों पे बादशाह दिल्ली सल्तनत की हुकूमत नहीं थी। अकबर बादशाह ने इन दोनों को, अपने बेटे को जो इसका दामाद था, और इस दोनों को उस इलाके की तरफ रवाना किया बहुत बड़ी फौज देकर, जदीद फौज के साथ। लेकिन वहाँ पे जाकर इनके आपसी इख्तलाफात हो गए, इनका ज़हनी सोच आपस में टकरा गई, और उसका बहुत बुरा नतीजा निकलने वाला था। वो क्या कि शहजादा मुराद नौजवान आदमी था, जोशीला था, मगर जो मिर्ज़ा अब्दुल रहीम था ये तजर्बाकार बूढ़ा आदमी था, सुस्त था। वो अक्ल से काम लेता था मिर्ज़ा अब्दुल रहीम, और शहजादा मुराद दिल से काम लेता था। इन्होंने गलती क्या की कि अहमदाबाद का मुहासरा कर लिया बरसात के मौसम में। ये बहुत बड़ी गलती की इन्होंने। लेकिन यहाँ पे इनकी शिकस्त यकीनी थी, किस्मत ने इनका साथ दिया। वो क्या कि अंदर बैठी हुई थी चांद बीबी, कला जिसका मुहासरा किया, वो कला जिसके अंदर बैठी हुई थी चांद बीबी हैदराबाद दक्कन की, दक्कनी हिंदुस्तान की वो शख्सियत है जिसके बारे में मैं पिछले प्रोग्रामों में बहुत कुछ बता चुका हूँ। अहमदनगर में वो खुद बादशाह नहीं थी, अब पुराने वक्तों के बादशाह की बेटी थी। लेकिन इस वक्त मुगलिया दौर में वो बादशाह नहीं थी, किंग नहीं थी, मगर किंग मेकर थी। हुकूमतें और तख्ते उसकी हमायत से उल्टाए जा सकते थे, इतनी अहमियत थी उसकी दक्कनी हिंदुस्तान में। इतनी जय जयकार थी, इतनी मनता थी उसकी, इतने उसके पैरोकार थे, इतना उसका असर रसूख था, और इतना उसका तजर्बा था उस औरत का। क्या हुआ कि अंदर खाते चांद बीबी ने मुगलिया सल्तनत की फौज के साथ मुज़ाकरात की हमायत की, बात की। लेकिन जो बादशाह था अहमदनगर का, उसने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और जंग का ऐलान किया।
چاند بی بی اس کی سخت مخالف تھی. اس نے کہا کہ ہم مغلیہ سلطنت کی فوج کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. یہ اختلاف چل رہا تھا قلعہ کے اندر احمد نگر میں، اور باہر محاصرہ کیا ہوا تھا مغلیہ فوجوں نے. اب اس جو اندر قلعے کے ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں چاند بی بی کو قتل کر دیا گیا، اور وہاں پہ ہنگامے پھوٹ پڑے قلعے کے اندر اور پورے احمد نگر میں، دکنی ہندوستان میں، اس واقعے کی وجہ سے. اور یوں ایک ہاری ہوئی جنگ اس سسر اور داماد نے مل کر جیت لی، اور انہوں نے احمد نگر پر قبضہ کر لیا. ساتھ ہی اس کے یہ احمد نگر تو ایک تھی نا، یہ نوٹ فرمائیں، احمد نگر یہ انہوں نے سر کی، سسر نے اور داماد نے مل کر. اس کے ساتھ انہوں نے سوچا یہ کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس گئے، اور واپس 1600 عیسوی میں اب کیا ہوا، 2 سال بعد، کہ عبد الرحیم خانِ خانہ کو تلنگانہ کی فتح کے لیے بھیجا گیا. تلنگانہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اس پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور یہ بھی مہم فتح کرنے کے بعد، کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد جب یہ واپس آتے ہیں تو 1604 میں اکبر اعظم کا، مغل اعظم کا، جلال الدین محمد اکبر کا منجلا بیٹا یعنی شہزادہ دانیال تو پہلے فوت ہو چکا تھا. اب پہلے شہزادہ مراد فوت ہوا. یہ اس کا جو داماد تھا عبد الرحیم خانِ خانہ کا، اس کا جو داماد تھا اس کا نام تھا شہزادہ دانیال. شہزادہ دانیال یہ داماد تھا عبد الرحیم خانِ خانہ کا، میں نے آپ کو بتایا. اور اس کی اچانک اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور وجہ ماہرین اور جو محققین ہیں وہی شراب نوشی اور افیم کھانا ہی بتاتے ہیں. خود اکبر اعظم کی جو مغل اعظم ہے اس کی موت بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں ہوئی تھی. زیادہ شراب پینا، افیم کھانا اور اس طرح کے نشے کرنا، اس وجہ سے اس کے تینوں بیٹے بھی اور یہ خود بھی. اچھا 2 بیٹے تو اس کی زندگی میں وفات پا گئے، شہزادہ مراد اور یہ اب شہزادہ دانیال بھی چلا گیا. یہ کب کی بات ہے؟ 1604 کی. اب ستم ظریفی یہ ہوئی کہ یہ تو فوت ہو گیا شہزادہ دانیال، لیکن اس کی شادی کو ابھی صرف، جب یہ فوت ہوا ہے نا شہزادہ دانیال، اس کی عمر تھی 33 سال اور 6 مہینے، یعنی کہ جوانی میں وہ وفات پا گیا. اور سب سے بڑا ستم یہ ہوا کہ جو عبد الرحیم خانِ خانہ کی بیٹی عفیفہ جانہ بیگم تھی، وہ صرف شادی کے 6 سال بعد بیوہ ہو گئی. یہ تھا 1604 میں. وہ چیزیں گنوا رہا ہوں جو عبد الرحیم خانِ خانہ کو موت کی طرف گھیر کر لے جا رہی تھی. بڑھاپے کی حالت میں اس کی کمر دوری کر دی ان حالات نے، ان واقعات نے. اس کے بعد آگے چل کر کے، حالانکہ یہ ذاتی طور پر عالموں کا بڑا قدردان تھا، علم رکھنے والوں کا، شاعروں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا. اس کے جو خطوط ملے ہیں مجھے پڑھنے کے لیے، کتاب تو کوئی نثری نہیں ملی، عبد الرحیم خانِ خانہ کے خطوط اویلیبل ہیں. ان کو پڑھنے سے پتہ چلتا یہ بہترین نثر نگار تھا، اور اس کو 4 زبانوں پہ عبور حاصل تھا: ہندی، ترکی، فارسی اور عربی. 4 زبانوں پر بیک وقت ماہر تھا، عبور رکھا کرتا تھا. اور پھر عالموں اور شاعروں کی بڑی قدردانی کیا کرتا. زبانی کلامی نہیں بلکہ بادشاہی خزانے سے ان کو وظیفے لگوا کر دیتا تاکہ ان کو روزی روٹی کی فکر نہ رہے، وہ اپنا کام دھیان سے کریں، زیادہ محنت سے کریں. اس کے بعد جی 1607 میں کیا ہوا؟ 1605 میں آپ کو پتا ہے کہ اکبر اعظم وفات پا جاتا ہے، مغل اعظم. اور یہ ایسا درباری تھا مرزا عبد الرحیم خانِ خانہ
کہ یہ اس کے بیٹے کی بادشاہت میں بھی درباری ملازم رہا۔ اکبر بادشاہ کا بیٹا شہزادہ سلیم، جس نے حکومت کی جہانگیر کے نام سے، شہنشاہ جہانگیر، اکبر کا بیٹا، سب سے بڑا بیٹا، جس کا نام اصل نام سلیم تھا، باپ اسے پیار سے شیخو کہا کرتا تھا، اور اس نے جہانگیر کے نام سے ہندوستان پر اپنے باپ کے بعد حکومت کی۔ اس کے دربار میں بھی یہ ملازم رہا۔ اس سے اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ریٹائرمنٹ دے دیں، میں مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن انہوں نے بھی ہیلے بہانے کر کے، ترکی تکاری کر کے، ادھر ادھر کی مار کے بات کو ٹال مٹول کر دیا۔ اس سے بات کیا ہوا کہ جہانگیر نے اپنے بیٹے پرویز کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ پھر سے ایک دفعہ پھر سے انہوں نے، جہانگیر نے کہا کہ دکنی ہندوستان کو، اس کے حالات کو، اس کے موسم کو، ان کے تہذیب و تمدن کو، ان کے رہن سہن کو، اس علاقے کو آپ سے زیادہ، مرزا صاحب آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا، میرے بیٹے پرویز کو ساتھ لے جائیں، شہزادہ پرویز آپ کے ہم رکاب ہوگا، اور جا کے جو علاقے رہ گئے ہیں دکنی ہندوستان میں ان کو سر کریں، ان کے اوپر مغلیہ سلطنت کا جھنڈا گاڑ کے آئیں۔ اور یوں ایک دفعہ پھر سے اسے بڑھاپے میں وہ سفر کرنا پڑا دکنی ہندوستان کا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جنگی سفر پر روانہ ہو تو گیا، لیکن وہاں جا کر پھر اس کا ذہنی اختلاف ہو گیا شہزادہ پرویز کے ساتھ، اکبر اعظم کے پوتے کے ساتھ۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے فتح حاصل نہیں کی، وہاں پہ بغیر جنگ کیے انہیں واپس لوٹنا پڑا، اس لیے کہ ان کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ جی 1619 میں پھر کیا ہوتا ہے؟ 1619 سال تھا، 1619۔ اس سال ایک سانحہ ہوا، ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا کہ مرزا عبد الرحیم خان خانہ کا بڑا بیٹا، جس کا نام ایرج تھا، ایرج، یہ نام تھا ایرج، یہ قضائے الہی سے وفات پا گیا۔ پہلے بیٹی بیوہ ہوئی اور کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی عرصے بعد اس کا بڑا بیٹا ایرج دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ اچھا، اولاد میں ایک ہی سب سے بڑا بیٹا اس کا ایرج تھا، دوسرے نمبر پہ داراب تھا، ایرج دوسرے نمبر پہ داراب، یہ لکھے داراب دوسرے بیٹے کا نام تھا، تیسرے بیٹے کا نام کارن تھا۔ یہ کارن نام اکبر اعظم نے رکھا تھا، مغل اعظم نے، کارن۔ اور سب سے چھوٹا اور آخری بیٹا جو تھا اس کا نام تھا داد رحمان، داد رحمان۔ یہ سب 4 بیٹے تھے اس کے۔ اچھا، ایرج کی وفات ہو گئی 1619 میں، اور 1620 میں اگلے ہی سال اس کا دوسرا بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا، پیارا بیٹا داد رحمان وفات پا گیا۔ داد رحمان اس کا دوسرا بیٹا، 4 میں سے 2 بیٹے اس کی زندگی میں وفات پا گئے، اور بیٹی جو عفیفہ جانا بیگم تھیں، وہ شہزادہ دانیال کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تھی، گھر میں بیٹھی ہوئی۔ اور یوں اس کی زندگی کا بڑھاپا بدقسمتی میں، گریہ زاری کرتے ہوئے، افسردگی میں اور نہایت غم و الم کے حالات میں گزرا۔ اب یہ واقعہ، یہ اس کے جو داد رحمان تھا، یہ اس کی وفات جب ہوتی ہے، یہ 1620 میں ہوئی۔ 1620 میں داد رحمان بھی، اب اس کا یہ دوسرا بیٹا وفات پا گیا۔ اس کا ذہنی توازن جو تھا ان بیٹوں کی پے در پے صدموں کی وجہ سے، مرزا عبد الرحیم خان خانہ کا اور بڑھاپے کی وجہ سے، اس کا ذہن پہ بہت برا اثر پڑا،
اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے جو باقی ایام ہیں وہ بڑے قسم پرسی کی حالت میں گزارے، صحت کے حوالے سے بھی اور داد فریاد کے بھی حوالے سے بھی۔ ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا دلی سلطنت کی جانب سے، مغلیہ سلطنت کی جانب سے، لیکن یہ صدمات کا کوئی نعم البدل نہیں تھا جو اس کو ملے، پے در پے ملے، اوپر نیچے ملے، اور بالآخر 1625 میں یہ چمکتا ہوا ستارہ دار فانی سے رخصت ہوا، یعنی وفات پا گیا، فوت ہو گیا۔ جب یہ فوت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 72 سال تھی، 70 71 72 اتنی بنتی ہے، 70 یا 72۔ جب یہ وفات پاتے ہیں تو ان کی قبر جو ہے ہمایوں کے مقبرے میں دلی میں وفات پائی، اور دلی میں ہی ہمایوں کا مقبرہ ہے، وہاں پہ ہی اس کی قبر بنا دی گئی۔ اور اہل ذوق اور شوق رکھنے والے لوگ آج بھی دور دراز سے آتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کی قبروں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، گہری سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے کارنامے جو ہم نے کتابوں میں پڑھے وہ کیا کیا ہیں، اور آخر انسان کا کیا ہوتا ہے، آخر یہ ہوا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے 2 شہر ہندوستان کے، انڈیا کے مشہور ہیں، ایک آگرہ اور دوسرا دلی۔ دونوں میں بڑی بڑی ہستیاں سوئی ہوئی ہیں، بڑے بڑے سکندر سوئے ہوئے ہیں، اپنے نامور بادشاہ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، جو ہندوستان میں اپنی کامیابی و کامرانی کے جھنڈے گاڑتے رہے۔ جی یہ تھے آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ، میں نے آپ کو کلوزنگ کر دی ہے۔ اگلے پروگرام سے انشاءاللہ العزیز 7ویں رتن پہ بات ہوگی۔ آج کے پہلے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا مزے کا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھ دیا ہے، یہ رہا جی آج کا لفظ۔ کیا لکھا ہے میں نے؟ ٹال مٹول۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ ہندی کا ہے۔ ٹال مٹول کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، ہیلے بہانے کرنا، ٹال دینا کسی بات کو، یا کوئی نہ کوئی بات کر کے کسی کام کو لٹکا دینا، ٹال مٹول کرنا، ٹھیک ہے، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ میں نے مطلب اب بھی یہی ہے اور پہلے بھی یہی تھا، بتانا صرف یہ ہے کہ جب یہ لفظ سنسکرت سے ہندی میں آیا تو یہ ٹال مٹول نہیں تھا، یہ تھا ٹالم ٹول۔ ٹالم ٹول یہ تھا جی، یہ لفظ ٹالم ٹول۔ اب ہم نے کیا کیا، لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے جو میم ہے نا، پہلی میم، اس کو لام کے ساتھ سے اڑا کر ہٹا کر دوسری لام سے پہلے لگا دیا، نہ ٹے سے پہلے، سوری، یہاں سے اس میم کو ہٹایا ہم نے اور یہاں ٹے سے پہلے لگا دیا، اور یوں یہ لفظ ٹالم ٹول کی بجائے ٹال مٹول بن گیا۔ اب اس میں تبدیلی ہم اس لیے نہیں کر سکتے، یہ غلط العام ہو چکا ہے، ہر جگہ پہ لکھا پڑھا اور بولا جاتا ہے، اس کو یہیں چلنے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ترنم ٹالم ٹول میں زیادہ ہے، ٹال مٹول کی بجائے، وہ زیادہ خوبصورت لفظ لگتا ہے، لیکن بہرحال ایسے ہی چلتا ہے، چلنے دے۔ جی آج کے پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کی بات یہ ہے سائن کہ دوسروں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، ملنے والوں کو، لوگوں کو، سب کو عزت دیں، ان کو وقت دیں، ان کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں سے ادب کے ساتھ پیش آئیں، یہ اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں۔
مگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی قیمت پر یہ حق، یہ اختیار نہ دیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ نے کب رونا ہے اور کب ہنسنا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے، اس بات کو ذرا سوچئے گا، اس پہ غور کیجئے گا، اور پھر مجھے اپنی رائے سے، قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ یہ بات ہی جو آج آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔